اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ سبحان اللہ۔ پچھلی سبق کے اندر بھی جنوں اور انسانوں کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس کو بیان کیا گیا تھا، اور آج بھی وہی قیامت کے دن جو اللہ تبارک و تعالی جنوں اور انسانوں کے ساتھ جو گفتگو کرے گا اسی کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فرمائے گا یا معاشر الجن والانس، فرمایا اوے جنوں اور انسانوں کو گروہ اور جماعت، الم یاتکم رسل منکم، تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یہ خطاب دونوں کو ہے، جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ جنات کے اندر بھی رسول آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ تو یاد رکھیں جنوں کے اندر کوئی رسول نبی نہیں آیا، ٹھیک ہے نا؟ رسول یا نبی صرف اور صرف انسانوں کے اندر آئے ہیں۔ تو کیونکہ جن جو ہے نا وہ انسانوں کے تابع ہے، انسان کیونکہ زیادہ اشرف المخلوقات ہے تو جن ہے تو اسی کے ساتھ، لیکن کیونکہ جن جو ہے وہ چھوٹے درجے کے اندر آتے ہیں تو ان کو ساتھ شامل کر لیا گیا ہے کہ جیسے بڑے درجے کے اندر رسول آئے ہیں تو چھوٹے درجے کے بھی ساتھ ہی آ گئے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول بھیجے ہیں وہ جس طرح انسانوں کے پاس آئے ہیں، جنات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی رسول بنا کے بھیجے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جتنا رسولوں سے انسان فائدہ اٹھا سکتے ہیں جنات بھی ویسے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں جیسے انسانوں کے اندر ہے نا یہ یہودی، سکھ، عیسائی، ہندو، مسلمان، جنات کے اندر بھی یہی ہے۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے جنات کے اندر دیوبندی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، یہ سارا کچھ سیم وہی چیزیں ہیں۔ اور جنات کے اندر صحابی رسول بھی ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ تو قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے۔ یہ تو کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے اور حضور نے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے جب قرآن پڑھا تو 5-7 جن وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے جب قرآن کو سنا نا تو انہوں نے کہا یار یہ تو ایسا کلام لگتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ پھر اس کو سننے کے لیے آ گئے، ٹھیک ہے جی؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب انہوں نے قرآن سنا تو قرآن سننے کے بعد وہ 7 جن تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان بھی بیان فرمائی، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ٹھیک ہے جی؟ جب جنہوں نے قرآن سنا نا تو انہوں نے اپنے پیچھے جا کے خاندان اور برادری کو جا کے بتایا، انہوں نے کہا یار انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ انہوں نے کہا جی اس قرآن کے ذریعے رب نے ہمیں جو ہے وہ ہدایت عطا فرما دی ہے، ولن نشرک بربنا احدا، آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ تو یہ جنوں نے پیچھے جا کے جو ہے وہ بتایا، اور ان 7 جنوں نے جو صحابی رسول تھے انہوں نے پھر اپنے جنوں کو جو ہے وہ جا کے تبلیغ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان جنوں کو ہدایت عطا فرمائی، اور سارے کے سارے پھر حضور کی بارگاہ اقدس میں مدینہ پاک کے اندر پھر آپ حاضر ہوئے، اور پھر سارے جنوں نے دوبارہ پھر آ کے صدر کلمہ پڑھا، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے پھر ان کے اندر بھی تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ تو ایک سوال ہم نے کیا تھا کلاس کے اندر استادوں سے کہ جو جن صحابی رسول ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان ان کو دیکھ لے وہ تابع ہوگا کہ نہیں؟ یہ ہم نے سوال استادوں کو کیا تھا۔ تو استادوں نے فرمایا تھا بھی سیدھی سی بات یہ ہے، اگر ان جنوں کو کوئی جن دیکھے گا تو وہ تو تابع بنے گا، لیکن اگر ان جنوں کو کوئی انسان دیکھے گا، زیارت کرے گا، زیارت کرنے کے بعد وہ تابع نہیں بنے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں انسان ہے، انسان جو صحابہ کرام ہیں، جو ہمارے انسانوں کے اندر جو صحابہ کرام ہیں، اگر ان کو انسان دیکھے تو وہ تو تابع بن سکتا ہے، لیکن جو جنات ہے صحابی رسول تو ہے وہ، اگر ان کو کوئی جن دیکھیں گے تو وہ تابع بنتے جائیں گے، لیکن اگر کوئی انسان دیکھیں گے تو وہ تابع نہیں بنیں گے۔ یہ استادوں نے فرمایا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی عالم دین کہتا ہو کہ جو وہ تابع بن سکتے ہیں، تو بہرحال یہ مسئلہ موجود ہے۔ تو جنات بھی صحابی ہے، جنات تابع بھی ہے، جنات تبع تابع بھی ہے، جنات کے اندر عالم بھی ہے، محدث بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، سارا یعنی سیم جس طریقے سے انسانوں کا سلسلہ ہے جنات کا بھی سیم وہی سلسلہ ہے۔ ہاں یا معاشر الجن والانس، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جنوں اور انسانوں دونوں کو فرمائے گا، کیونکہ یاد رکھیں رب کا جو حکم ہے نا، کتابیں یا انبیاء جو کیونکہ دونوں کے لیے آئے ہیں، جنوں اور انسانوں کے لیے، آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں نا، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو دونوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت کے احکامات ہیں، میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ شریعت کے احکامات دونوں پر نافذ ہوتے ہیں، جنوں پر بھی نافذ ہوتے ہیں، انسانوں پر بھی. جس طرح 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، اسی طرح 5 پر ان پر بھی فرض ہے، مسلمانوں پر. اسی طریقے سے جس طرح روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارا کچھ ہم پر فرض ہے، ایسے ان پر بھی فرض ہے. تو اسی طرح حقوق اللہ، حقوق العباد جو ہم ادا کر رہے ہیں وہ بھی ادا کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا الم یاتکم رسل منکم، فرمایا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ تمہارے پاس رسول آئے، تمہارے پاس کتابیں آئی ہیں، پھر تم نے میرے رسولوں کو کیوں نہیں مانا ہے؟ یقصون علیکم آیاتی، میرے رسول تم پر اپنی آیتیں، میری آیتیں پڑھ کر سناتے رہے، تو تم نے کلمہ کیوں نہ پڑھا؟ یہ کفار جو انسان ہوں گے یا جنات ہوں گے، یہ ان سے خطاب ہوگا قیامت کے دن. میرے رسول جو آ کر تمہیں قرآن سناتے رہے، تورات سناتے رہے، انجیل سناتے رہے، میرے صحیفے، میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے رہے، تو تم نے کیوں نہ مانا؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، فرمایا اور تمہیں اس دن سے نہیں ڈراتے رہے جو آج کا دن آ چکا ہے، یعنی قیامت کا دن. تمہیں ڈراتے رہے ہیں کہ نہیں ڈراتے رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے نبی آئے ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب کے سب نبی، جنوں اور انسانوں، ان کے امت کے اندر جو بھی شامل تھا، سب کے لیے بن کے آئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رسول، یعنی جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے رسول جتنے بھی آئے ہیں ان کی امت کے اندر انسان بھی شامل تھے اور جنات بھی شامل تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا میرے رسولوں نے تمہیں آیتیں پڑھ کر سنائی، میری کتابیں پڑھ کر سنائی کہ یار یہ رب کی کتاب ہے، یہ رب کا حکم ہے، تم نے کیوں نہیں مانا؟ اور تمہیں وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، فرمایا تمہیں اس دن سے میرے رسولوں نے نہیں ڈرایا تھا. قالوا شهدنا على انفسنا. اب اس میں بڑی مزیداری کی بات ہے، جب رب ان سے یہ خطاب کرے گا نا، تو خطاب کرنے کے بعد، کیونکہ قیامت کا آپ کو بتایا کہ 50,000 سال کا کیونکہ وہ دن ہے، 50,000 سنۃ مما تعدون. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں پر، مسلمانوں پر انعام فرمائے گا، کرم فرمائے گا، رحمت فرمائے گا قیامت والے دن، تو سب سے پہلے تو جتنے کافر کھڑے ہوں گے وہ سارے مکر جائیں گے، کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں. سب سے پہلے وہ یہ کہیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے. جب وہ یہ کہیں گے نا جی ہم نے شرک کیا نہیں ہے، ہم مشرک تھے ہی نہیں، تو پھر جا کے ان کے منہ پر مہر لگائی جائے گی. اور وہ جو ہم سورۃ یاسین پڑھتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اس دن منہ پر مہر کب لگائی جائے گی؟ جب یہ انکار کریں گے. یہ تو ہم سنتے ہیں نا کہ قیامت کے دن منہ پر مہر لگا دی جائے گی، لیکن کب لگائی جائے گی؟ جب یہ کافر اپنے کفر کا انکار کر دیں گے، یا مشرک اپنے شرک کا انکار کر دیں گے کہ مالک ہم نے تیرے ساتھ شرک نہیں کیا، ہم نے کفر نہیں کیا. ٹھیک ہے، تب ان کے منہ پر کیا کیا جائے گا؟ مہر لگا دی جائے گی. اور الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، منہ سے مہر لگانے کے بعد ہاتھ بول پڑے گے کہ مالک یہ جھوٹ بول رہے ہیں، واقعی انہوں نے کفر کیا ہے. پھر پاؤں جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ باقی مالک انہوں نے کفر کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جب ان کی زبان بند ہو جائے گی اور ہاتھ اور پاؤں جب گواہی دیں گے نا، پھر وہ یہ بات کریں گے، یہ بات قالوا شہدنا علی انفسنا، پھر وہ یہ گواہی دیں گے کہ مالک ہم نے واقعی شرک کیا تھا، کفر کیا تھا. اور کیوں کیا اس کی وجہ بیان کی. فما وغرتهم الحیات الدنیا، ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. دنیا کی زندگی نے انسانوں اور جنات دونوں یہ کہیں گے کہ مالک ہم نے تیرے ساتھ انکار کیوں کیا، تیرا کفر کیوں کیا، تیرے دین کی طرف کیوں نہیں آئے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری دنیا کی جو زندگی تھی نا، اس نے ہمیں دھوکے میں ڈالا تھا. اب دنیا کی زندگی کیسے دھوکے میں ڈالتی ہے؟ آپ اس کی مثال دیکھیں. پیسے والا اسی پیسے کے گھمنڈ کے اندر پھر رہا ہے کہ یار میں نے تو مرنا ہی کوئی نہیں ہے، میرے پاس تو پیسے پڑا ہے، دھوکہ پا گیا، ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو جس کے پاس پاور ہے وہ اسی پاور کے اندر پھر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے جناب میں نے تو مرنا ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے جرنیل ہیں، ہمارے جج ہیں، ہمارے یہ سمجھتے کہ شاید وردی قبر کے اندر ہی جائے گی. ٹھیک ہے جی. ہمارے جج سمجھتے کہ شاید ہم نے قبر میں جا کے بھی ہم سپریم کورٹ کے جج ہی ہوں گے. ان کے دماغ کے اندر یہ بھوسا بھرا ہوا ہے کہ شاید یہ سمجھتے کہ وردیاں اندر بھی کام آ جائیں گی، طاقت اور پاور اندر بھی شاید کام آ جائے. ان کو پتہ کوئی نہیں ہے کہ جب اندر بندہ جاتا ہے نا، امام غزالی اپنا سلطان نور الدین جنگی تھے نا، سلطان نور الدین جنگی ایک بار گزر رہے تھے تو تنور پہ نا ایک فقیر سویا ہوا تھا. تو سلطان نے نا دیکھا کہ سردی ہے اور فقیر جو ہے وہ تنور پہ سویا ہوا ہے اور بڑے خراٹے مار رہا ہے. تو سلطان جب گزرنے لگا وہ جاگ گیا. تو سلطان نے اس کو بلا کے کہا سنا کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے کہا آدھی تیرے جیسی اور آدھی تجھ سے بہتر. سبحان اللہ. سلطان بڑا حیران ہو گیا. اس نے کہا فقیر نے اخیری کر دی ہے. اس نے کہا آدھی تیرے جیسی
اور آدھی تجھ سے بہتر ہے. سلطان نے کہا یار ذرا بتا آدھی میرے جیسی کیسی ہے؟ اس نے کہا سلطان بات سن، جب تو تخت پہ سو جاتا ہے نا اور میں تنور پہ سو جاتا ہوں سردی کے موسم میں، تو سلطان کو اس نے کہا جب تجھے نیند آ جاتی ہے اور مجھے نیند آ جاتی ہے پھر تو اور میں برابر ہو جاتے ہیں. یہ تو ہوگی تیری میری برابر، تجھ جیسی ہو گئی. اس نے کہا چلو یہ تو سمجھ آ گیا. اس نے کہا مجھ سے بہتر کیسے ہے؟ اس نے کہا تو کیونکہ بستر پہ سو رہا ہوتا ہے، نرم ملائم بستر ہوتا ہے، تو وہاں سے اٹھ نہیں سکتا ہے. میں آدھی رات کو اٹھ کے جب تہجد پڑھتا ہوں تو یہ تجھ سے بہتر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو قیامت کے دن یہ لوگ کہیں گے، یہ جو پاور شاور والے نا ان کو بڑا گھمنڈ ہے وردی کا اور طاقت کا اور پاور کا، یہ جو 20 گاڑیاں آگے اور 20 گاڑیاں پیچھے ہے جی، ان کو سمجھتے شاید یہ 20 گاڑیاں آگے بھی جا کے قبر کے اندر بھی ساتھ ہی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو دھوکہ کیا ہوا ہے؟ امیر کو اس کے پیسے نے دھوکہ دے دیا ہے، وردی والے کو اس کی وردی نے دھوکہ دے رکھا ہے، اور ہمارا جو راہ مسئلہ نیچے والا غریب والا طبقہ ہے یہ بھی خیر اللہ کے فضل سے فارغ یہ بھی نہیں ہے. ہمارے جو جٹ حضرات ہیں، کسان حضرات ہیں، ان کی بھی ساری دیہڑی یہی کوشش ہوتی ہے کہ آج پانی لگانا ہے، آج کھاد دینا ہے، آج فلانا کام کرنا ہے، فلانا کام کرنا ہے. سارا ٹائم وہاں لگا ہوا ہے، دین کو سیکھنے کا ٹائم. حالانکہ ہر بندہ یار کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. آپ دیکھیں اندازہ کریں، مثلا یہ جو ہماری کھیتی باڑی حضرات ہے یہ اپنے ساتھ والے سے پوچھ رہے ہوتے یار کل بیج کون سا ڈالا تھا؟ تیری فصل تو بڑی ٹائٹ ہو گئی ہے بھائی، کون سی کھاد ڈالی ہے، کون سی. اس کا مطلب یہ سیکھ رہا ہے. دکاندار دوسرے دکان کا سودا دیکھتا ہے کہ یار اس کی جو دکان اچھی چل رہی ہے، اس کے پاس سودا اچھا پڑا ہے، میں بھی وہ لے کے آؤں. یعنی ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے. واحد دین ہے جس کو سیکھنے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ اندازہ کریں. تو فرمایا کہ ہر بندے کو کسی نہ کسی طریقے سے دھوکہ پڑ گیا. وہ سمجھتے کہ شاید ہم سمجھتے ہیں یہ جو مر گئے نا یہ بے وقوف لوگ تھے، شاید یہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی اللہ جانے تا کر کے مر گئے ہیں، یا اسرائیل کے ساتھ یہ لڑ نہیں سکے تا کر کے ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، ہمارا تو سر درد بھی نہیں ہوتا. فرعون کے اندر بھی دماغ کے اندر یہ گند بھرا ہوا تھا. وہ 400 سال اس نے کہا مجھے تو کچھ ہوتا نہیں، تو فلہذا میں خدا ہوں. دیکھیں یہ سکھ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، جب انسان کو سہولیات ملتی ہے نا تو انسان ہمیشہ فرعون بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دماغ کے اندر یہ گند بیٹھ جاتا ہے کہ جو مجھے اگر کچھ نہیں ہو رہا نا تو اس کا مطلب یہ کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. وہ جو ہم پہلے سپارے کے اندر پڑھ آئے تھے مچھلیاں پکڑنے والا واقعہ، یہودیوں نے جو مچھلیاں پکڑی تھیں، ٹھیک ہے، ہفتے والے، ٹھیک ہے نا جی. اب جب ان کو نبیوں نے روکا نا کہ یار خدا کا خوف کرو، رب نے منع کر رکھا ہے بھائی یہ فقلنا لم کونوا قردۃ خاسئین وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. یہ سارا رب نے منع کیا ہے کہ تم نے جو ہے وہ ہفتے والے دن جو ہے فی السبت فقلنا لم کونوا قردۃ، تم نے ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑنی ہے. انہوں نے کہا یار خیر ہے کچھ نہیں پکڑ. پہلے انہوں نے ٹوئے شوئے نکال لیے ساتھ ہی، انہوں نے چیک کیا کہ ہم پر عذاب آتا ہے کہ نہیں آتا. اچھا ٹوئے نکالنے کے باوجود بھی کھڈے گڈے بنانے کے بعد پانی بھی اس کے اندر ڈال لیتے، پھر اس کے وہیں سے مچھلیاں پکڑ لیتے. انہوں نے دیکھا یار ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ستے خیر نہیں ایویں مارتے سن کچھ بھی نہیں ہوندا. 70 سال کے بعد جا کے ان پر عذاب آیا ہے. حالانکہ رب نے کہا تھا تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے، عذاب آ جائے گا. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 4 سال نہیں، 10 سال نہیں. یار جب انہوں نے دیکھا یار ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، انہوں نے کہا صحیح یار ہے بھائی بس مار رہے تھے، ٹھیک ہے نا جی، کچھ بھی نہیں. اگر کچھ ہوتا تو ہمیں ہو نہ جاتا، ہم نے تو روز مچھلیاں پکڑتے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. 70 سال تک مچھلیاں پکڑتے رہے، کچھ ہوا نہیں ہے. ان کے دماغ کے اندر بھی یہی گند بھرا ہوا ہے کہ 25 سال ہو گئے میں تو سروس کر رہا ہوں، وردی بڑی ٹائٹ ہے میری ہے جی. یہ سمجھتے شاید ہماری جو گاڑی پیچھے گاڑیاں ہم تو 20 سال سے پھر رہے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ رب کی سنت ہے. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ. جی کہ جی رب فرماتا پہلے جس بندے کو عذاب میں مبتلا کرنا رب اسے پہلے یاشی دیتا ہے. یہ یاد رکھیں، پہلے کھلا کھاتا کر دے گا. 1 لاکھ منافع آ رہا تھا 5 لاکھ منافع دے دے گا، 10 لاکھ کر دے گا. 10 لاکھ منافع آ رہا تھا کروڑ کر دے گا. 1 فیکٹری لگائیے 4 اور لگوا دے گا. 4 فیکٹریوں کے بعد 10 فیکٹری اور لگوا دے گا. 1 مربع زمین خریدی ہے، اتنا منافع دے دے گا، اسی مربع میں سے 4 مربع اور خرید لے گا. اچھا جب 4 مربع خرید لے گا، جب وہ سمجھے گا نا کہ ہون تختے خیریہ نے میرے تو کچھ بھی نہیں ہویا، پھر جا کے وہ اپنی پکڑ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمایا ذالک قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا. قیامت والے دن یہ انسان کہے گا کہ ہمیں نا دھوکہ لگا تھا، ہم نے سمجھا تھا کہ شاید ہم نے مرنا نہیں ہے، ہم نے سمجھا تھا شاید ہم نے حساب نہیں دینا ہے، ہم نے سمجھا تھا شاید ہماری قبر آنی کوئی نہیں ہے، ہمیں مالک دھوکہ لگا ہے، تا کر کے ہم نے تجھے نہیں مانا.
تو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، فرمایا کہ اس دن وہ اپنی آپ پر بھی گواہی دیں گے کہ وہ واقعی کافر تھے. ٹھیک ہے نا جی. اب آگے دیکھیں رب کی ایک اور سنت کیا ہے، عادت کیا ہے. فرمایا ذَلِكَ، فرمایا یاد رکھو رب اسی وجہ سے پہلے رسول بھیجتا ہے، اسی وجہ سے پہلے رسول بھیجتا ہے. کس وجہ سے؟ أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، رب ظلم کے ساتھ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا. یہ رب کی عادت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، رب کا طریقہ نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ حجت کو پوری کرتا ہے. کل قیامت کے دن کھڑے ہو کے کوئی شخص یہ نہ کہہ دے کہ مالک تو نے اگر کوئی سمجھانے والا ہمارے پاس بھیجا ہوتا تو ہم سمجھ جاتے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا، وہ جو کفار مکہ کیا کہتے تھے کہ وَإِنْ كَانُوا لَا يَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. ٹھیک ہے جی، کہ اگر ہمارے پاس کوئی نبی آتا نا تو کیا کرتے؟ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہم رب کے خالص بندے بن جاتے. تو پھر کیا ہوا؟ جب نبی اعظم ملا تو رب نے فرمایا فَكَفَرُوا بِهِ، سارے کافر ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھ فرمایا یہ رب کی عادت ہی نہیں ہے. رب ایسے کسی پر جو ہے وہ عذاب نہیں بھیجتا، پہلے سمجھانے والے بھیجتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جب تک نبی آتے رہے بات چلتی رہی، جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس کے بعد رب نے سمجھانے والوں کا سلسلہ ختم نہیں کیا ہے. نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے لیکن سمجھانے والوں کا دروازہ بند. ٹھیک ہے نا. ہاں پھر اللہ تعالیٰ نے علماء کا سلسلہ جاری کر دیا، فرمایا تم ان کو سمجھاتے رہو. ٹھیک ہے نا جی. اب پھر علماء ان کو سمجھانے کے لیے پھر سمجھاتے رہے، کوئی کتابیں لکھ رہا ہے، کوئی تقریریں کر رہا ہے، کوئی جمعے پہ، کوئی جلسوں پہ، کوئی جلوس پہ، کیا کچھ نہیں کیا. کیوں؟ یہ رب کی وہ سنت ہے جو پوری ہو رہی ہے. اچھا آج کے دور کی مزیدار بات دیکھیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب، واٹس ایپ، فیس بک، ٹک ٹاک، یہ وہ ہرا پرا، ہر کوئی جناب والا اپنی اپنی گیم چلا رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹک ٹاک سب سے بے حیا والی کھاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہر کوئی ناچ ناچ کے اپنے اس میں ویڈیو ڈال رہا ہے. لیکن یار ٹک ٹاک جیسے گندے پلیٹ فارم پر بھی علماء اپنی تقریریں بھیج رہے ہیں کہ چلو یار تمہیں جہاں فحاشی مل رہی ہے وہاں سے تقریریں سن لو. یوٹیوب پہ جہاں پہ ہر بندہ اپنے پیسے کمانے کے چکر میں ہے وہاں پر آپ کو ہر قرآن کا مسئلہ مل جائے گا، وہاں پہ تقریریں مل جائے گی، وہاں پہ جناب والا آپ فقہی مسئلہ ڈھونڈے وہ مل جائے گا، تفسیر کا ڈھونڈے وہ مل جائے گا، اصول فقہ ڈھونڈے وہ مل جائے گا، صرف نحو ہر شے آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کل قیامت کے دن کھڑا ہو کے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا مالک میرے پاس موبائل تھا میں تو سارا کو ڈھونڈتا رہا مجھے تو کچھ نہیں ملا. رب نے کیسا انتظام کیا ہے. جب لوگ کھڑے ہو کے کہیں گے جناب ہم تو ٹک ٹاک پہ ناچنا دیکھتے رہے ہیں، ہمیں ہمارے پاس تو تیرا دین ہی نہیں تھا. تو قیامت کے دن کا پہلے رب نے یہ انتظام کر دیا ہے کہ اگر ٹک ٹاک پہ ناچنے شاچنا آ جاتا ہے نا تو ٹک ٹاک پر قرآن بھی مل رہا ہے. نہیں بہانا بھائی. رب نے یہ دیکھا نا جی، رب کے الفاظوں میں صفات کے اندر ایک نام حکیم ہے نا. تو حکمت والا کا مطلب کیا ہے؟ آپ واٹس ایپ کھولے آپ کو قرآن اور حدیث ملے گا، یوٹیوب کھولے آپ کو قرآن اور حدیث ملے گا. اچھا پھر مزیداری کی بات یہ ہے فرقے اپنی جگہ پہ ہے، ہر فرقوں کے عالموں کی تقریریں آپ کو مل جائیں گی، تو کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا ذالک لم یکن ربک مہلک القری بظلم، فرمایا رب ظلم کے ساتھ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا. واہلھا غافلون، کہ وہ غافل پڑے اور رب ان پر عذاب بھیج دے، ایسا ممکن نہیں ہے. ہاں ولکل درجات مما عملوا، فرمایا ہر کسی کے قیامت کے دن اپنے اپنے درجے ہوں گے. مما عملوا ان کے اعمال کی وجہ سے، کسی نے اچھے عمل کیے ہیں تو ان کے درجے اپنی جگہ پہ ہوں گے. مما عملوا، اور جس نے گناہ کیے غلط کام کیے تو ان کا کھاتا اپنا ہوگا. ہر کسی کا اپنا اپنا درجہ ہوگا. وما ربک بغافل عما یعملون، تیرا رب کسی کے کام سے غافل. ہاں جو کچھ بھی کر رہا ہے جی. وہ سورۃ یاسین پڑھتے نا بار بار، انا نحن نحیی الموتى آگے ونکتب ما قدموا وآثارهم، فرمایا تم جو کر رہے ہو نا ہم اسے لکھ رہے ہیں. حالانکہ رب کو لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ فرشتوں کو رب ہی لکھوا رہا ہے نا، کیا ضرورت ہے لکھنے کی؟ وہ تو سب کچھ پہلے جانتا ہے. لیکن فرمایا قیامت کے دن دیکھیں نا جی، بندے کا لکھا ہوتا ہے نا اپنے ہاتھ کا لکھا ہوتا ہے، تو جب اسے بندہ دکھاتا ہے نا کہ یہ تیرا اپنا ہی ہے، 1000 سال نہیں بولتا ہے تو قیامت کے دن یہ لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرشتے کیوں لکھ رہے ہیں؟ حالانکہ ضرورت نہیں تھی، لیکن فرمایا قیامت کے دن وہ ساری کاپی اٹھا کے، دستہ اٹھا کے، رجسٹر اٹھا کے بندے کے سامنے رکھ دیا گیا، دیکھ لے یہ تیرا کیا ہوا ہے. ٹائم بھی لکھا ہوا ہے، وقت لکھا ہوا ہے، جہاں کیا تھا وہ جگہ بھی لکھی ہوئی ہے، بستر بھی لکھا ہوا ہے، صوفہ بھی لکھا ہوا ہے، کس جگہ بیٹھ کے کیا ہے وہ سارا کا سارا لکھا ہوا ہے. اور یہ قیامت کے دن بندے کے سامنے کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.